السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ فی ترکتم آتیناہم یتعقبون الذین جزاک اللہ خیر۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار جزاک اللہ خیر۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ جزاک اللہ خیر۔ ثم يعرج الذين باتوا فيكم جزاک اللہ خیر۔ ويسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي جزاک اللہ خیر۔ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو عالم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اترتے ہیں ملائکہ دن کے اور رات کے تعاقب میں، اور وہ جمع ہوتے ہیں فجر اور عصر کی نمازوں میں، پھر وہ چڑھتے ہیں ان میں سے جن کے بیچ انہوں نے رات گزاری، پھر وہ پوچھتا ہے ان سے جبکہ وہ خوب واقف ہے، تم نے کیسے میرے بندوں کو چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں چھوڑا، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ ہم آئے ان کے پاس جبکہ وہ نماز میں تھے، وہ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ الیوم السادس والمئہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا عنوان ہے اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ اسماء میں ہم نے رخ کیا ضمائر کا، ضمائر میں ہم چلے گئے پہلے منفصل پر، پھر متصل پر، متصل میں جاتے جاتے ہمیں معلوم ہو گیا کچھ ایسی اٹیچمنٹس ہوتی ہے، کچھ ایسے سفکس ہوتے ہیں جو لگ کر یہ بتاتے ہیں کام کس نے کیا۔ اس کو جانتے جانتے ہم فعل ماضی بھی کر چکے اور اللہ کے کرم سے فعل مضارعہ بھی کر دیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ان ضمائر متصلہ میں کیا چیزیں کامن ہیں اور کیا چیزیں اسپیسیفک ہیں، یعنی کون سی ایسی ضمائر ہیں جو صرف ماضی میں لگتی ہیں اور کون سی ایسی ضمائر ہیں جو صرف مضارعہ میں لگتی ہیں۔ یعنی ہم ایسی ضمائر کی بات کریں گے جو فاعل کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ مزید پھر ہم دیکھیں گے کہ ان ضمائر کے علاوہ جو سفکسز ہیں وہ کیا ہیں، ان کی وجہ سے کیا اور نومنکلیچر ڈیولپ ہوتا ہے، کون سا اور نالج کا پارٹ ہم نے ایکوائر کرنا ہے۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ ہم حدیث شریف کو آج اس عنوان سے پھر سے سنیں گے، طیب اللسان بتلاوت القرآن۔ تلاوت قرآن سے زبان کی پاکیزگی ہوتی ہے، یعنی انسان جو پھر کہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ طیب اللسان بتلاوت القرآن۔ بلکہ یہاں بھی آپ موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا یاد کر لیجئے جس میں اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ تم کہا کرو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ احرف المضارعہ ہم نے پھر سے آج دیکھیں گے، ہم نے ان کو پھر سے ریوائیو کرنا ہے۔ آج ان کی اوکرنسز کو ہم پھر سے دیکھیں گے کہ یہ ایک بار کہاں ہے، نہ ایک بار کہاں ہے، خالی یا کتنی بار ہے اور تا کتنی بار ہے۔ یعنی ان کا تو ہم 1:1 کہیں گے ایک جگہ افعلوا نفعلوا، جبکہ یا کی 4 اوکرنسز ہیں اور تا کی 8 اوکرنسز ہیں۔ اسے آج ہم دیکھیں گے اور فیل کریں گے۔
اس کے ساتھ کل چونکہ ہم نے کنکلوڈ کہاں کیا تھا، نون النسوہ، آج ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ نون النسوہ بڑا ہی کمال کا ضمیر متصل ہے۔ یہ نون النسوہ اپنی حیت، اپنی صورت نہیں بدلتا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی عامل کے آنے کے باوجود غائب نہیں ہوتا۔ توانینا کو آج ہم پورا دیکھیں گے، یعنی ہم دیکھیں گے اس میں سے کون سے ایسے ضمائر ہیں جو صرف ماضی میں لگتی ہیں، کون سے صرف مضارعہ میں لگتی ہیں، اور کون ماضی میں بھی اور مضارعہ میں بھی لگتی ہیں۔ یعنی ہم توانینا کو ایکسپلور کریں گے کہ کون سی اس میں ضمائر ہیں جو صرف ماضی میں لگتی ہیں، کون سی ایسی ہیں جو صرف مضارعہ میں لگتی ہیں، اور کون سی ایسی ہیں جو مشترک ہیں۔ اسی کے ساتھ اور ایک کمپوننٹ ہم ایڈ کریں گے، اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، افعال الخمسہ۔ یہ افعال الخمسہ کچھ نہیں ہے، یہ نام ہے ایسے افعال کا، مضارعہ کے ایسے افعال کا جن میں یہ جو نون الرفع ہے یہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، یعنی مرفوع حالت میں تو نون ان کا ساتھ دے دیتا ہے، لیکن وہیں نصبی اور جزمی حالت میں وہ چلا جاتا ہے۔ اس بیس پر ان کا نام جو ہے افعال خمسہ۔ یہ 5 افعال کون سے ہیں یہ بھی ہم آج جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ ان ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الهنزلة ليس لها ريح وطعمها مر۔ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اترجہ جیسی ہے، جس کی مہک اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کے جیسی ہے، جس میں مہک تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ لذیذ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس منافق جو قرآن پڑھے، جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحانہ جیسی ہے، جس میں مہک تو ہوتی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور ایسا منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال حنزلہ جیسی ہے، جس میں جو مہک ہے وہ بھی بہت خراب ہے، یا اس میں کوئی مہک ہی نہیں، اور اس کا جو ذائقہ ہے بہت ہی کڑوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس اترجہ جیسے بننے کی کوشش کریں، یعنی ہم اس مثال کے مصداق بنیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجہ۔ تو اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہم پر ہوا، ہم نے اسم سے شروعات کی اور کیسے ہم فعل میں داخل ہو گئے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کانشیس ایفرٹ تھا، لیکن اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم افعال ہی کر لیں گے۔ یہ جو سلائیڈ ہمارے سامنے ہے، یہ ہماری ابتدائی سلائیڈز میں سے ہے۔ ہم نے ایک ایک پر بات کی تھی کہ قد، سین، سوفا، تاء الفاعل، تاء تانیث الساکنہ، یا المخاطبہ، احرف المضارعہ، نون التوکید، ادوات النصب اور جزم۔ یعنی ابتدا میں جب ہم نے شروعات کی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، 3 ہی کلام کے حصے دار ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ فعل کو ان ادوات سے پہچانا جاتا ہے۔ اب ہم اس سٹیج میں آ گئے ہیں کہ اب ہم مشاہدہ بھی کر چکے ہیں، یعنی ہماری ایکسپیرینشل لرننگ ہو گئی، ہم نے ان کا مشاہدہ کیا۔ ہمارا فوکس ان دنوں احرف المضارعہ پر تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ احرف المضارعہ کے ساتھ بھی مزید کیا لگتی ہے، ضمائر متصلہ، جو ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ کام کون کرتا ہے۔ احرف المضاریہ یوں تو فعل پر داخل ہوتے ہی بھی کچھ معنی اندر سمیٹ لیتے ہیں، جیسے ہم نے بات کی افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں، یفعلو وہ کرتا ہے، اور تفعلو کے ہم نے دو معنی دیکھے، یعنی تو کرتا ہے اے بھائی یا وہ بہن کرتی ہے، یعنی صرف احرف المضاریہ۔ لیکن وہیں ہم نے دیکھا کہ اس احرف المضاریہ کے بعد بھی ہم نے کچھ داخل کرنا پڑا، ہمیں یا المخاطبہ استعمال کرنا پڑا، ہمیں نون النسوہ استعمال کرنا پڑا، بلکہ ہمیں واو الجماعہ استعمال کرنا پڑا، ہمیں الف الاثنین داخل کرنا پڑا۔ تو آج کا جو عنوان ہے، یعنی جو ایک سائلنٹ عنوان ہے، جو کہ ہم نے تصور اور احساس کے ساتھ سمجھنا ہے، وہ ہے افعال الخمسہ۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو مضاریہ ہے اس میں کیا آتا ہے؟ ہر مضاریہ کے فعل میں کیا ہم الف الاثنین داخل کر سکتے ہیں، واو الجماعہ استعمال کر سکتے ہیں، اور یا المخاطبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے بعد ایک نون الرفع آ جاتا ہے، تو یہ جو افعال بنتے ہیں، ان افعال کو ہم کیا بولتے ہیں؟ افعال خمسہ۔ افعال خمسہ یعنی یہ ایسے افعال ہیں جن میں احرف المضاریہ کے بعد الف الاثنین، واو الجماعہ، یا المخاطبہ لگ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ایک نون الرفع بھی لگ جائے گا، جو کہ صرف رفعی پوزیشن پہ ہوگا۔ انہیں ہم کہتے ہیں افعال الخمسہ۔ آئیے اپنے لاسٹ لیسن کو ایک بار ریکیپ کرتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں۔ تو آج ایسا کرتے ہیں کہ دو پارٹیسپینٹس آپ میں سے اسے مکمل کریں گے۔ ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ ایک والد ہیں جو پہلا سوال تو پورے اسرہ یعنی پوری فیملی سے پوچھتے ہیں، باقی مینشنڈ ہے کہ جب صرف خواتین سے پوچھتے ہیں، دو سے پوچھتے ہیں، فاطمہ سے پوچھتے ہیں، خالد سے پوچھتے ہیں، ممکن ہے نورا ان کی بیوی ہے، وہیں ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر مذکر خالی ہیں، جہاں پر خالی مؤنث ہیں، وہاں پر کون سے افعال استعمال ہوئے۔ هل صليتم صلاة؟ نعم صلينا الصلاة. هل شربتم الشاي؟ نعم شربنا الشاي. هل ذهبتما إلى المدرسة؟ نعم ذهبنا. هل أكلت خبز؟ نعم أكلت خبزا. هل كتبت درس؟ نعم كتبت الدرس. من ساعدك؟ ساعدني راشد بدر طه وسارة. أين ذهبوا راشد بدر وطه؟ هم ذهبوا إلى السوق. أين ذهبنا رقية سارة وكلثوم؟ هن ذهبنا إلى المسجد. كيف كتابهم؟ كتابهم جديد فيهم خير كثير. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا۔ تو یہاں پہ آپ نے اس سلائیڈ کو پرزرو کرنا ہے، آپ اسے دیکھیں، یہ پورا سینیریو، پوری ووکیبلری یعنی ضمائر متصل کی اس میں ہے۔ یعنی یہاں پر کیا ہے؟ یہ اصل میں تاء الفاعل ہے، یہ نون النسوہ ہے، یہ بھی تاء الفاعل ہی ہے، یہ بھی تاء الفاعل ہے، تاء الفاعل ہے، یہ واو الجماعہ ہے، یہ نون النسوہ ہے، یہاں سے آئیے یہ ناء الفاعلین، ناء الفاعلین، ناء الفاعلین، تاء الفاعل، تاء الفاعل، واو الجماعہ اور نون النسوہ۔ چلیے بالکل اسی پیٹرن پر ہم مضاریہ کے اس سین کو بھی پھر سے کرتے ہیں۔ هل تصلون الصلاة؟ نعم نصلي صلاة. هل تشربن شاي؟ نعم نشرب. هل تذهبان إلى المدرسة؟ نعم نذهب. هل تأكلين خبزا؟ نعم آكل الخبز. هل تكتب الدرس؟ نعم أكتب الدرس. من يساعدك؟ يساعدني راشد بدر طه وسارة. أين يذهبون رقية بدر وطه؟ يذهبون إلى السوق. أين يذهبن رقية سارة وكلثوم؟ يذهبن إلى المسجد. كيف كتابهن؟ كتابهن جديد فيهن خير كثير. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا۔ تو مضاریہ میں بھی آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر واو الجماع ہے، یہاں پر نون النسوہ ہے، یہاں پر الف الاثنین ہے، یہاں پر یا المخاطبہ ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہے، بس ڈیفالٹ ہے۔ یہاں پر واو الجماع ہے، یہاں پر نون النسوہ ہے۔ آئیے جواب میں دیکھتے ہیں، یہاں پر بس
احرف المضاریہ میں سے نون لگا ہے، بس احرف المضاریہ، بس احرف المضاریہ، بس احرف المضاریہ، بس احرف المضاریہ۔ یہاں پر دیکھ لیجئے واو الجمع ہے، یہاں پر نون النسوہ ہے۔ تو یعنی اس طرح ہم دیکھتے ہیں احرف المضاریہ کے ساتھ ساتھ ضمائر متصلہ بھی پیرلل چلتی ہیں۔ اب ذرا ہم اور ایک یہاں پر کوشش کریں گے، ہم دیکھیں گے کس کس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے واو الجمع کے بعد یہ نون گیا، اسے ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اسے بھی ڈراپ کر دیجئے، اسے بھی ڈراپ کر دیجئے، اور دیکھیے اسے بھی ڈراپ کر دیجئے، اس سے تو ہم چھو ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں سے دیکھ لیجئے یہاں پر یہ نون ڈراپ ہو جائے گا، اسے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں تسلو، یہ مثال کے طور پر ایک ہو گیا تسلو، یہاں پر دیکھ لیجئے اس کے اپوزٹ میں آ گیا یذہبو، ہو گئے دو، آن میں دیکھ لیجئے یہ ہو گیا تین، اور یہاں پہ دیکھ لیجئے تاکلینا، اس میں ہو گیا چار۔ اب کون بچا؟ یعنی تسلو آ گیا، یسلو نہیں آیا، یعنی یسلون نہیں آیا، کیونکہ ہم نے یذہبو لکھا تو تسلو اور یسلو یہ ہو گئے دو۔ تذہبا، یذہبان بھی ہے جو کہ ہم نے نہیں کیا، یعنی جب وہ دو بھائی ہوتے ہیں غائب میں تو ہم کیا کہتے ہیں، کیونکہ غائب میں اس سے پہلے والے سلائیڈ میں ہم نے کیا تھا یذہبان، یعنی اس فریم میں چار ایسے افعال ہیں جن کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک کیا ہے، یذہبان، یذہبان، تو یذہبان میں اصلی رول کس کا ہے، الف الاثنین کا، یہ نون کون سا ہے، یہ نون الرفع ہے۔ تو بتائیے کتنے افعال بنتے ہیں، پانچ، انہی پانچ افعال کو ہم کیا کہتے ہیں، افعال الخمسہ، افعال الخمسہ۔ تو دیکھ لیجئے ماضی اور مضارعہ آج ہم سمرائز کریں گے، دیکھیں گے کہاں پر کیا ہوا۔ ہمارا فوکس آج ضمائر کو فیل کرنا ہے، اس سے تو ہم چھوڑ ہی دیں گے، یہ ڈیفالٹ ہے، یہ بھی ڈیفالٹ ہے، یعنی فتح، نصر، شربہ، کتبہ، اسی طرح سے تائی تانیث الساکنہ ایک پرمننٹ اٹیچمنٹ ہے مونس کے لیے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے یہ کیا ہے، الف الاثنین، الف الاثنین، اور یہاں پر بھی ہے الف الاثنین، یہاں پر ہے واو الجمع، یہاں پر ہے نون النسوہ۔ وہیں جب سامنے کی بات کریں گے، دیکھیے میں کرتا ہوں، میں نے کیا اکلتو، تو نے کیا اکلتا، تو نے کیا بہن اکلتے، اس میں ت یعنی یہ کیا ہے، اس میں ڈومیننٹلی کیا ہے، تا الفاعل، وہ چاہے تا ہے ت ہے، بلکہ جمع کی صورت میں تم اور تنہ ہے، ڈیول کی صورت میں تما ہے، یہ اصلاً کیا ہے، تا الفاعل۔ اور یہ ہے جب ہم کہیں گے نا، ہم نے کیا، فتحنا، شربنا، کتبنا، یہ کیا ہے، یہ ہے نا الفاعلین۔ اور ایک پوائنٹ ہم نوٹ یہ کریں گے، یہ جو ماضی کے افعال ہیں ان پر کوئی حرکت نہیں بدلتی، یعنی یہ ہر صورت میں ایسے ہی آتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں ماضی مبنی ہے، ماضی کے افعال مبنی ہے، یعنی یہ چینج وینج نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس ہم ابھی مضارعہ میں بات کر رہے تھے کہ جی یہ رفعی حالت میں یہ نون ہوگا، نصبی اور جزمی صورت میں یہ نون ڈراپ ہوگا۔ اب دیکھیے یہ ہے ہمارا افعال المضارعہ کا پورا سینیریو، پورا سین۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ صرف مضارعہ کے احرف لگ رہے ہیں، جیسے افعلو، نفعلو، نفعلو، یعنی افعلو، نفعلو، وہ کرتا ہے، یفعلو، وہ کرتی ہے، تفعلو، تو کرتا ہے بھائی، تفعلو، یعنی یہ ایسی اوکرنسز ہیں جہاں پر کوئی سفکسنگ کی ضرورت نہیں، افعلو، نفعلو، تفعلو، یفعلو، افعلو، نفعلو، یفعلو، تفعلو اور تفعلو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے الف الاثنین، یفعلان، تفعلان، یہاں پر بھی کیا ہے، تفعلان، تفعلان، یعنی احرف المضارعہ کے ساتھ الف الاثنین ملا ہوا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں واو الجمع کی، یہ کیا ہے، یفعلون، واو الجمع، یہ کیا ہے، تفعلون، واو الجمع۔
یعنی احرف المضاریہ کے بعد واو الجمع. ہم اس نون کو کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ دراصل ضمیر متصل نہیں ہے، یہ نون الرفع کہلاتا ہے، جو کہ نسبی اور جزمی صورت میں چلا بھی جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں خاص نون کی، ڈومیننٹ نون کی، جسے ہم کہتے ہیں نون النسوہ. یفعلنا وہ کرتی ہیں، تفعلنا تم کرتی ہو اے بہنوں. تو یہ جو دو نون ہیں یہ سٹیٹک ہے. اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ تو کرتی ہے، تو کرتی ہے، اس کے لیے ایک یا المخاطبہ ہوتا ہے. یا المخاطبہ یعنی احرف المضاریہ کے ساتھ لگ جاتا ہے کیا؟ یا المخاطبہ. یہاں پر بھی ہم ایک بار دیکھ لیں گے کہ کہاں کہاں پر ہم نون کو ڈراپ کر سکتے ہیں. یہاں پر کر سکتے ہیں، ہو گیا 1. یہاں پر کر سکتے ہیں، ہو گیا 2. یہاں پر کر سکتے ہیں، ہو گیا 3. یہ تو اسی کے ساتھ آئے گا 3. یہاں پر کر سکتے ہیں، ہو گیا 4. اور یہاں پر کر سکتے ہیں، ہو گئی 5. 5 افعال میں ہم نون کو ڈراپ کر سکتے ہیں. انہی 5 افعال کو افعال الخمسہ کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ جو اصل میں جس قاعدے کے ساتھ ہم فعل میں جا گھسے ہیں، یہ ہے وہ سینیریو، یہ ہے وہ پوائنٹ، ضمائر متصلہ جو یہ بتاتی ہیں کہ کام کون کر رہا ہے. یعنی فاعل فی محل رفع، یہ ایسے سفکسز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کام کون کر رہا ہے. اسے ہم نے کیسے پڑھا؟ توانینا. توانینا اس کا اگر ایبریویٹڈ فارم کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو کیا آئے گا؟ تاء الفاعل، واو الجماعہ، الف الاثنین، نون النسوہ، یا المخاطبہ اور نا الفاعلین. آئیے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ صرف ماضی میں کیا کیا لگتا ہے. تو پہلا ہی جو تا ہے یہ صرف ماضی میں لگتا ہے. اس کی مثالیں فہمتو، فہمتا، فہمتم، فہمتما، فہمتو، فہمتا، فہمتے، تو، تما، تم، یہ ہے جی تاء الفاعل. اب دوسرا ہے نا الفاعلین جو صرف ماضی میں لگتا ہے. فہمنا، سمعنا، درسنا، ان سے پہلے کیا آتا ہے؟ آخری حرف ساکن آتا ہے. تو یہ ہو گئی جی 2 ایسے ضمائر متصلہ جو صرف ماضی میں لگتے ہیں. اب آئیے بات کرتے ہیں ایسی ضمیر کا جو صرف مضارعہ میں لگتے ہیں. تو یہ تو سپر اسپیشل ضمیر ہے جناب، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یا المخاطبہ. یہ مضارعہ اور سیدھی سی بات ہے امر میں بھی لگیں گے، کیونکہ ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ حکم کسے دیا جاتا ہے؟ جو پریزنٹ ہوتا ہے. اور حکم کب کا دیا جاتا ہے؟ اسی وقت یا فیوچر میں. تو لہٰذا مضارعہ اور امر میں ایک ربط ہے. تو جب ہم نے سامنے کسی بہن سے کہنا ہے حل تشربین، حل تاکلین، اس میں دراصل کیا ہے؟ کون سا ایسا کمپوننٹ ہے؟ وہ ہے یا المخاطبہ. حل تشربین، حل تاکلین. اور جب ہم حکم دیں گے اشرب، لڑکے کو کہیں گے اشرب یا خالد، اشرب یا ناصر. لیکن بہن سے کہیں گے اشربی یا زینب، اشربی یا فاطمہ، اشربی یا سلمہ، اشربی یا افسر علی، اشربی یا عصمت علی، عفواً عصمت آرا، اشربی یا عصمت آرا. تو ان 2 کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا المخاطبہ صرف کس میں لگتا ہے؟ صرف مضارعہ میں. اب یہ 3 جو بچے ہیں توانینا کی 3 ضمائر کیا ہیں؟ یہ مشترک ہیں للماضی والمضارع والامر. یہ تینوں ڈومین میں کام کرتی ہیں. جیسے فہموں، یہ جناب ماضی ہے. تفعلون، یفعلون، واو الجمع. اور جب حکم دیں گے اکتبو، افعلو، ادرسو، آمنو، یا ایھا الذین آمنو، آمنو. آمنو میں بھی واو الجمع ہے. اور آمنو، آمنو اور آمنو، ماضی اور امر. یعنی واو الجمع تینوں جگہوں پر لگتا ہے، ماضی میں بھی اور مضارعہ میں اور امر میں. اب کرتے ہیں بات الف الاثنین کی. تو یہ بھی کیا آتا ہے؟ ماضی میں بھی، مضارعہ میں بھی اور امر میں بھی.
جیسے فہیما، فہیما ان دونوں نے سمجھا. پھر مضارعہ میں یفہمان تفہمان، یہ نون کو اگنور کر لیجئے کیونکہ یہ نون الرفع کہلاتا ہے، اصل کام اس الف کا ہے، اور حکم دے دیجئے دو کو کہہ دیجئے. جیسے یہاں پہ ہم نے کہا اشربی، دو سے کہنا ہے اشربا، اکتبا، ادرسا، یعنی یہاں پر بھی ہمیں الف الاثنین ملتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ نون النسوہ. نون النسوہ، نون النسوہ میں ہم نے دیکھا یہ بڑا ڈائنامک ہے، یہ ایک ایسا نون ہے جو ڈراپ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ فوکس کریں گے نون النسوہ تو ضمیر متصل ہے، یہ جائے گی کیسے؟ یہ جا ہی نہیں سکتی. یہ نون کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ضمیر نہیں ہے. یہ نون کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ضمیر نہیں ہے. یہ نون ضمیر والا نون. تو ہم نے دیکھا فہمنا ماضی، تفعلنا تفہمنا مضارعہ، اور امر میں ہم دیکھیں گے اکتبنا اشربنا، یعنی ماضی ہو، مضارعہ ہو یا امر ہو، نون النسوہ لگتا ہے. یعنی یہ سلائیڈ ہے جس نے ہمیں دراصل اسم سے فعل میں داخل کیا ہے. تو آئیے ماضی کے اسٹرکچر کو ذرا ہم غور سے دیکھیں. یعنی ہم کہتے ہیں ہوا فعل، پھر کیا کہتے ہیں؟ ہی فعل، تائی تانیث الساکنہ اسے مونث بنا دیتا ہے. وہیں پر دیکھ لیجئے یہ ہے الف الاثنین فعلا، یہاں پر بھی ہے الف الاثنین فعلتا. واو الجماع میں کیا آتا ہے؟ فعلو. نون النسوہ میں کیا ہوگا؟ فعلنا. آمنے سامنے کی باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ فعلتو، فعلتا، فعلتے، فعلتما، فعلتما، فعلتم، فعلتن. اور خود کے لیے کیا آتا ہے؟ فعلنا. آئیے ضمائر متصلہ جو ہم نے پڑھی دیکھ لیجئے، الف الاثنین، واو الجماع، اور یہ کیا ہے؟ ناء الفاعلین. یہ کیا ہے؟ نون النسوہ، نون النسوہ. اور یہ کیا ہے؟ تاء الفاعل. تو یہ ہے توانینا، توانینا. تاء الفاعل، یہاں ہے تاء الفاعل، واو الجماع، یہاں ہے واو الجماع، الف الاثنین، یہاں ہے الف الاثنین، یہاں پر بھی ہے الف الاثنین. اس کے بعد کیا ہے؟ یا المخاطبہ تو صرف مضارعہ میں لگتا ہے، اور یہ ہے ناء الفاعلین. تو یہ ماضی کا پورا ورب سٹرکچر آپ کے سامنے ہے. اب یہاں دیکھ لیجئے یہ مضارعہ میں، یہاں پر بھی ہم ایکسپلور کریں گے کس کو؟ توانینا، توانینا. تو تا ماضی میں، نا ماضی میں، مضارعہ میں کیا ہے؟ وانئی، وانئی. تو چلیے یہاں دیکھ لیجئے یہ ہے واو الجماع، اور یہاں پر بھی ہے واو الجماع. ہو گیا جی واو الجماع. اس کے بعد ڈھونڈ لیجئے الف الاثنین، الف الاثنین، الف الاثنین، الف الاثنین اور الف الاثنین. ہو گیا جی الف الاثنین. اب ڈھونڈ لیجئے نون النسوہ، یہ ہو گیا نون النسوہ، یہ ہو گیا نون النسوہ. اب ڈھونڈ لیجئے یا المخاطبہ کو، تو یہ ہے یا المخاطبہ، انت تفعلین، انت تفعلین، یا المخاطبہ. اب اس سلائیڈ کو ذرا آپ غور سے دیکھیں. کچھ نون چاکلیٹ کلر کے ہیں، تو یعنی دو نون ایسے ہیں جو نون النسوہ کے ہیں، ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا. اس کے برعکس یہاں پر یفعلا ڈراپ ہو جائے گا، یفعلو ڈراپ ہو جائے گا. یہاں پر بھی تفعلا ڈراپ ہو جائے گا، نون تفعلون نون ڈراپ ہو جائے گا. یعنی یہاں آپ دیکھیں گے تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یہ ہو گیا ایک، یہاں پر ڈراپ کر دیا ہو گیا دو، یہاں پر ڈراپ کر دیا ہو گیا تین، یہاں پر ڈراپ کر دیا ہو گیا چار، اور اس نون کو بھی جانا ہے تو یہ ہو گئے پانچ. انہیں ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ افعال الخمسہ. یعنی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مضارعہ میں دراصل واو الجماع آتا ہے، الف الاثنین آتا ہے، یا المخاطبہ آتا ہے. یہ آگے کیا لگا ہے؟ یہ ایک نون ہے جسے ہم نون الرفع کہتے ہیں. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اس کی حالت کون سی. تو یہ ہو گئے ہمارے افعال خمسہ. اب اور ایک چیز کی طرف آئیے، ہم دیکھیں گے یہاں پر کہاں پر پیورلی وداؤٹ اینی ایڈیشن فعل آ چکا ہے. یہاں پر
یفعلو، یہاں پر تفعلو، افعلو، نفعلو، اور یہاں پر 2 بار تفعلو، یعنی تفعلو 2 کانٹیکسٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں، انت تفعلو ہی تفعلو. اس کی occurrence 1 ہے، اس کی occurrence 1 ہے، اس کی 2 اور اس کی بھی اب نہیں ہاں اور اس کی 2، یعنی افعلو، نفعلو، تفعلو اور یفعلو. اب آئیے آخر پر ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ احرف المضاریہ کی پلیسمنٹ کتنی بار کہاں کہاں ہے. تو یہ ایک ہی بار ہے، افعلو نفعلو، یعنی اور نہ ایک ایک بار لگا ہے. اس پورے سینٹر میں کیا لگا ہے؟ تا. یہ کتنی بار ہے؟ 6 بار. اس کے برعکس یہاں پر دیکھ لیجئے 2 بار یہاں ہو گیا، تو 6 + 2 ہوتا ہے 8، یعنی 8 بار کس کی occurrence ہے؟ تا کی. اب یا کو دیکھ لیجئے 1 2 3 اور یہ رہا 4، 4 بار کیا ہے؟ یفعلو. یعنی یہ جو ہم نے اس کو ایسے بنا سکتے ہیں، آ، تا، یا اور نا. آ کتنی بار؟ 1 بار. نا کتنی بار؟ 1 بار. تا کتنی بار؟ 8 بار. اور یا کتنی بار؟ 4 بار. تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے، ہم اسے کہتے ہیں زون آف انٹریکشن. یہ فرسٹ پرسن ہے سنگولر اور پلورل، یہ سیکنڈ پرسن میسکولائن، یہ ہے سیکنڈ پرسن فیمینائن. تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹریکشن ٹرائنگل ہے اور یہ انٹریکشن زون ہے. اس زون سے باہر جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ کسی اور کی ہوں گی، اس ایک لڑکے کی ہوں گی، ان 2 کی ہوں گی، یا ان لڑکوں کی ہوں گی، جس میں ہم نے یہاں بھی دیکھا کہ یہاں پر گنجائش ہے، یہاں پر بھی گنجائش ہے. لیکن یہاں پر جو ہے، یہاں پر گنجائش نہیں ہوتی. یعنی جب ہم مؤنث کی بات کرتے ہیں، یہاں پر گنجائش نہیں، یہاں پر گنجائش نہیں. تو دیکھ لیجئے، آپ اسے اس سلائیڈ سے بھی سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر پورا دکھایا گیا ہے کہ یہ افعلو نفعلو ایک ایک بار ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ میری طرف، یعنی خود کی طرف جب اشارہ کرنا ہو، افعلو نفعلو ہم کرتے ہیں. مزید رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کا مطلب ہوتا ہے مذکر اور مؤنث. یہاں پر دیکھ لیجئے وہ غائب کوئی ہے، ہوا یفعلو ہی تفعلو، ہما یفعلانی ہما تفعلانی، ہم یفعلون ہن یفعلن. وہیں آمنے سامنے کی، یہ دیکھیے سامنے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، آمنے سامنے. انت تفعلو انت تفعلین، انتما تفعلانی انتما تفعلانی، انتم تفعلون انتن تفعلن. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں دکھایا گیا ہے یا کی 4 پلیسمنٹس ہیں، یہ دیکھ لیجئے. اور تا کی کتنی ہے؟ 6 + 2، یعنی یہ پورا تا کے حوالے ہے. اور یہ بچا افعلو اور نفعلو. مزید یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو سفکسنگ ہے، اس میں الف الاثنین اور واو الجماعہ کے ساتھ کیا ملا ہے؟ نون الرفع، کہیں پہ فتح کے ساتھ اور کہیں پہ کسرہ کے ساتھ. اور ایک نون یہاں پر بھی ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یا المخاطبہ کے بعد. تو آئیے اس کو ایک بار ہم بس دیکھیں گے. تو یہ بس مشاہدہ کرانا ہے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے اصل میں یہ منصوب اور مجزوم. تو یہ جو مضارعہ کی مرفوع سٹیٹ ہوتی ہے، اس میں فعل ایسے ہوتا ہے، یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، پھر ہوتا ہے یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون اور تفعلین. اور ان پر تو کوئی چینج نہیں آتی، یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، یفعلنا تفعلنا. اب منصوب سٹیٹ میں کیا ہو جاتا ہے؟ زبر لے لیتا ہے فعل، یفعلا تفعلا افعلا نفعلا. اور ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ ان افعال کا کیا ہو جاتا ہے؟ یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون اور تفعلین. ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. یہی کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ افعال الخمسہ، یعنی نسبی اور جزمی حالت میں یہ ہمیں نون کے بغیر ملیں گے، یفعلا تفعلا تفعلی اور یفعلو تفعلو. اور مجزوم میں یفعل تفعل افعل نفعل. اور ان میں یہی سٹیٹ، یہ ہر سٹیٹ میں ایسے ہوتے. اب یہاں سے آگے کچھ سلائیڈز دیے گئے ہیں جس پر کہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. پریکٹس کرنے کا انداز 2 پارٹیسپینٹس آئیں گے. ایک مثال کے طور پر ماضی یا مضارعہ آپ کی چوائس رہے گی. مثال کے طور پر ہوا یقرأ ہی تقرأ، ہما یقرعان ہما تقرعان، ہم یقرؤون ہن یقرأن، انت تقرأ انت تقرعین، انتما تقرآن انتما تقرآن.
انتم تقرؤون، انتن تقرأن، انا اقرأ، نحن نقرأ. کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. اور ایک سلائیڈ میں دیکھ لیجئے، جیسے ہوا ماضی میں اگر دیکھیں گے ہوا فتح، ہی فتحت، ہما فتحا، ہما فتحتا، ہم فتحو، ہن فتحنا، انت فتحت، انت فتحت، انتما فتحتما، انتما فتحتما، انتم فتحتم، انتن فتحتن، انا فتحت، نحنو فتحنا. چلیے آپ میں سے کون کتبہ کی پریکٹس کرے گا؟ هو كتب. هي كتبت، هما كتبا. هما كتبتا، هم كتبوا. هن كتبن، أنت كتبت. أنت كتبت، أنتما كتبتما. أنتما كتبتما، أنتم كتبتم. أنتن كتبتن، أنا كتبت. نحن كتبنا. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا. مضاریہ میں اسے کرتے ہیں، یہ ہے جلس یجلس. هو يجلس، هي تجلس، هما يجلسان، هما تجلسان، هم يجلسون، هن تجلسن، ہن یجلسن. هن يجلسن، جی سر. اس کو الگ سے کیجئے، ہن أنت یجلسن. هن يجلسن، أنت تجلس، أنت تجلسين، أنتما تجلسان، أنتما تجلسان، أنتم تجلسون، أنتن تجلسن، تجلسن. تجلسن، صحیح تجلسن، صحیح. جی سر. پھر سے دہرائیے، بارے انتن تجلسن. تجلسن، أنتن تجلسن، جی سر. نہیں، اس کے بغیر أنا کیجئے، پھر سے أجلس، بولیے، انتن تجلسن. أنتن تجلسن، أنا أجلس، نحن نجلس. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا. هو قام، هي قامت، هما هما قاما، هو قامتا، هم قاموا، هن كنت، هن ہن کمنا، هن كنا، هم کمنا. كنا، پھر سے دہرائیے، ہن کمنا. هن كنا، أنت كنت، هن کیا انتی بتایا آپ انتی نے؟ انتی کمتی. انت كنت، انت كنت، انت كنت، أنتما كنتما، انت كنتما، انتما کمتما، انتما كنتما، انتما کمتما. انتما كنتما، أنتم كنتم، انتن كنتن، أنا أقمنا، سوري، أنا كنت. نحن كنا. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا دیکھا؟ طیب اللسان بتلاوت القرآن، تلاوت قرآن سے زبان کی پاکیزگی. احرف المضاریہ میں ہم نے آج چاروں احرف کو دیکھا، ان کی اوکرنسز پر بات کی، ان کے ساتھ کہاں لگتا ہے، کہاں نہیں لگتا، اور توانینا کو ہم نے پورا آج ایکسپلور کیا. اسی سے ایک ڈیرائیوڈ لیسن ہم نے دیکھا کہ 5 ایسی صورتیں ہیں جہاں پر فعل کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور پھر چھوٹ جاتا ہے. انہیں ہم نے کیا کہا؟ افعال الخمسہ. یہ ایسے افعال ہیں جن کے آخر پر نون الرفع ہوتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں یہ ایسے افعال ہیں مضاریہ کے جن میں در حقیقت واو الجمع، الف الاثنین اور یاء المخاطبہ ہوتا ہے. اور یہ نون النسوہ یہ الگ ہے، کیونکہ نون النسوہ چینج نہیں ہوتا. افعال الخمسہ میں خاص بات کیا ہے؟ ان کی صورتیں مختلف ہو جاتی ہے. ماذا تعلمنا هذا الاسبوع؟ اس ہفتے ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے حدیث شریف کو دیکھا مختلف عنوانات کے ساتھ، جیسے اثر القرآن فی الحیات، القرآن یصلح الظاہر والباطن، خطورت النفاق. اللہ کے فضل سے ہم نے احرف المضاریہ کو
سمرائز کیا، اس میں ہم نے دیکھا نون الرفع کی دو سٹیٹ، کہیں پہ آنے اور کہیں پہ اونا، یعنی ہم نے دیکھا واو الجمع، نون النسوہ، اور اس پورے توانینا کو ہم نے ایکسپلور کیا۔ آج ہم نے بات کی کہ یہ جو ایکسٹریم اینڈز پر ہیں یہ صرف ماضی میں لگتے ہیں، یہ یا صرف مضارعہ میں لگتا ہے، اور یہ تین جو ہے یعنی واو الجمع، الف الاثنین اور نون النسوہ، یہ دونوں میں لگتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں ماضی میں بھی، مضارعہ میں بھی اور امر میں۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔